جی شیخ، میرا یہ سوال تھا، جیسے آج کل کچھ آن لائن کورس کر کے کچھ لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہندوستانی جو علماء ہیں وہ مرجئہ ہیں، وہ تکفیر کو مطلب تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جیسے کوئی انسان شرک اکبر کرتا ہے اس کی تکفیر ہی نہیں کرتے، اور دلیل کے طور پر شیخ وہ علماء نجدیہ کا حوالہ دیتے ہیں اور شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کی جو یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں کہ کوئی انسان اگر شرک اکبر کرتا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کو مشرک کہا جائے گا، اور یہ سب چیزیں وہ لا کر کے اور شیخ ابن باز کی ویڈیوز لگا کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء وہ مرجئہ ہیں، خاص کر کے بھی جیسے آئی پلس ٹی وی کی ہی سٹریم کو وہ نشانہ زدہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح سوال۔ اس طرح کی بات جو کرتے ہیں وہ خارجی ذہن کے لوگ ہیں، ان کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہم اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ ہیں، نیک اعمال سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے اور معصیت سے، گناہ سے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شرک اکبر کرے تو وہ کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ تکفیر مطلق ہر شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک اکبر اور کفر اکبر کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی مطلق طور سے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ تکفیر معین کے لیے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر معین کی جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث ہندوستان کے مرجی ہیں، تو یا تو وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہے، یا تو جاننے کے باوجود الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، یا تو پھر اسے مرجیہ کا مطلب نہیں پتا ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ ایک بار ایمان لے آئے تو آپ دنیا میں چاہے جتنا گناہ کریں، آپ نہ تو آپ کے ایمان میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی آپ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ کو اہل حدیث کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ ہیں، نیک اعمال سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، برے اعمال سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، تو کیا یہ مرجیہ کی مخالفت نہیں ہے؟ پھر اہل حدیث کو مرجی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مرجیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ چاہے آپ شراب پئیں، زنا کریں، چوری کریں، دنیا کا کوئی بھی گناہ کریں، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ تو ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، تو پھر مرجی کیسے کہا جا سکتا ہے؟